بڑا بات کر رہے ہوتے ہیں جی، آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب اس پہ کیا کہیں؟ اس تو پہلے ایک چھوٹی جی گل دسنا، میں جدوں آ رہا نا، جو بندہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، اور جب ہم اس کو انسلٹ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا رائٹ ہے کہ ایک بندہ ہمیں عزت دے رہا ہے تو خاندانی آدمی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین چودھری، اور آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک صاحب۔ آج بڑی مشکل سے ٹائم نکلا ہے، ریکارڈنگ تو ہم نے پہلے کرنی تھی لیکن اب کچھ مصروفیات بھی ایسی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو سر، آج ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ اکثر کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی ہمارا پروگرام کی اگر ہم بات کر لیں، وہ لگاتے ہیں جب تو نیچے ایک ایسی جو ہے نا وہ کومنٹس کی ایک لیئر آ جاتی ہے، مطلب کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس میں ایک آدھ کومنٹ میں نے دیکھا کہ وہ بڑا بات کر رہے ہوتے ہیں جی، آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب اس پہ کیا کہیں؟ اس تو پہلے ایک چھوٹی جی گل دسنا، میں جدوں آ رہا نا تے ایک شدید لڑائی لڑ کے آیا میں، اچھا، ایک آفیشیل کام اور میں کنٹینیوسلی سوچ رہا کہ وہ لڑائی اوائڈ کیتی جا سکتی سی یا نہیں کیتی جا سکتی سی، بیکاز میں مشہور ہاں کہ میں بہت لڑاکا۔ بالکل، یہ تو ہے۔ اس لیے میں نا بہت کانشیس ہو کے نا تو گفتگو کا سٹارٹ ہی یہاں سے شروع کرتا ہوں، سر کوئی غلطی ہو گئی تو میں معافی چاہنا۔ اس کے باوجود میں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ دیکھا کہ جتنا آپ لیوریج دیتے ہیں نا کسی کو، اٹس ناٹ اباؤٹ سینئرز اور اٹس ناٹ اباؤٹ جونیئرز، اٹس فار اے بی سی ڈی، اوکے، اتنا وہ آپ کو پھر ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اوکے، اور ایک ٹائم کے بعد پہلے لوگ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ایکسٹینٹ کیا ہے ریئیکٹ کرنے کی، یار کس حد تک آپ برداشت کرتے ہیں، بالکل، کس حد تک ٹالریٹ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا میں نے اوور ریئیکٹ کیا یا میں نے اوور ڈوئنگ کر دی۔ آپ کا پیشنس ٹیسٹ کرنے کے بعد اس اتنی گراؤنڈ کو پھر وہ اپنی گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو میری ہوم گراؤنڈ ہے، اس پہ تو میں نے کھیلنا ہے، بالکل ایسے، یہ تو فار گرانٹیڈ ہے کہ ہوں ایس حد تک میں انہوں کھجل کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد پھر وہ ایڈوانس کرنا شروع کرتے ہیں گریجولی، اور پھر وہ آپ کو اس لیول تک لے کے آتے ہیں کہ جب آپ اپنے پیشنس لیول پہ، یعنی آپ بالکل جنہوں پنجابی نکو نک ہو گیا گریبان پھاڑ لو۔ بالکل ٹھیک۔ وہ اس طرح سی کہ پرانی گل ہے، کوئی واقعہ ہسٹوریکل کسی بزرگاں دی کو حکایت یا میں سنی ہوئی کہ نمازی اس طرح کسی بزرگ کے پاس صبح مسجد میں آتے تھے، تو انہوں نے بزرگ سے وہاں پہ کو اللہ والے ان سے شکایت کی کہ اسی مسجد آنے ہیں تے رستے چ ایک سپ پہ تے بڑا تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے اس سپ نو منع کر دیتا، اللہ علیہ سن، ہاں ٹھیک ہے نا، انہوں نے منع کر دیتا۔ وقت چلتا رہا، گزرتا رہا، کچھ عرصہ کے بعد صبح وہ جب ٹائم تھا نا لوگوں کے آنے کا، تو قدرتاً وہ بھی اس طرح آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا سپ ایک سائڈ تے نیم بے ہوش برے حالات زخمی حالت چ پیا ہویا، تے وہ تیرے نال کی بنی ہے؟ میں نے کہا سرکار مینوں تسی منع کیتا سی، جیڑا مرضی آندا مینوں ٹھڈا مار جاندا، جیڑا مرضی دوم تو پڑھ کے گھما کے دیوار نال مار جاندا ہے۔ زبردست۔ تے حضور میں تے انہاں نوں جواب نہیں دے سکدا۔ تے انہاں کہا پتر میں تینوں وڈن تو منع کیتا سی، شوں شاں چھڈن تو منع نہیں سی کیتا۔ اچھا، زبردست، بڑی سمجھنے والی بات۔ زندگی میں انفارچونیٹلی جو بندہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، اور جب ہم اس کو انسلٹ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا رائٹ ہے۔ بالکل ایسے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بندہ ہمیں عزت دے رہا ہے تو خاندانی آدمی ہے، وہ ہمیں آنر کر رہا ہے، تو ہمیں اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے، ہمیں بھی جواباً اس کو عزت دینی چاہیے، پتہ چلے نا کہ میں بھی خاندانی بالکل بالکل ایسے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور کسی اس کا فلاسفر کا یا کوئی ناول نگار کا کوئی قصہ ہے، بڑا میں کتے سنیا ہوا ہے کہ وہ کسی جگہ تے گئے نا، تے وہ کوئی گل ہوئی، وہ بندے نے انہوں نے دو چار گالاں کٹ دیتی ہیں، تے انہوں بعد جدوں بندے نوں پتہ لگا نا کہ یہ تے فلانا بندہ ہے کہ بڑا وڈا بندہ ہے، تے انہیں کہا جی تسی مینوں تعارف نہیں کرایا،
उन्हें कहा तू जो मैनू अपना कराता है। बिल्कुल सही। आप समझ। तो एक्चुअली जब हम बात कर रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं, किसी के साथ कोई एक्ट और रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो हम अपना आप तो बता ही रहे होते हैं, असल में हम अपनी तरबियत भी साथ बता रहे होते हैं। जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से, अपने उस्ताद से जो सीखा होता है वो बता रहे होते हैं। बिल्कुल। और उसमें जो गैप्स होते हैं ना, वो भी आपको फौरन बात करके नजर आ जाते हैं। इसलिए सियाने आंदे ने कि एक चुप ते 100 सुख। बिल्कुल। जुबान बंद रखो तो तुहाडे 100 ऐब बचे रहंदे ने। बिल्कुल ऐसे। तो असल कहानी है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ, तो यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये मेरा राइट है। ये उसकी मेहरबानी आज के दौर 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, तो उस इज्जत ਨੂੰ बरकरार ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। बिल्कुल। ना कि ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है। तो 99% यू विल सी कि लोग अगले ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ना हो जाए। बिल्कुल ऐसी है, वो ठीक है ना? आखिरी हद तक जाके आखिरी हद तक जाते हैं। तो ये हमारे कुछ वो मसाइल हैं जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि मैंने डेलिबरेटली आई ट्राई टू अवॉइड, डेलिबरेटली एफर्ट करके, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे कहना पड़ा यानी बोलना पड़ा है, कि मजबूर कर दिया। हजूर बस कर दो, अखीर हो गई है, थैंक यू वेरी मच, इससे ज़्यादा मैं नहीं टॉलरेट कर सकता। तो हम असल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आदी हो गए इज्जत ते नहीं रोकना, शट अप ते रोकना है। बिल्कुल। इज्जत ते नहीं रोकना, शट अप ते रोकना है। तो यानी पंजाबी च कहिए ते अगला घर वेख के रुकना। अगला कर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, समझदार हो ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ कि ये साड़दी है तो फिर मनना। तो हमें इल्मुल यकीन से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों के इल्म से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, तजर्बा करके खुद नहीं सड़ना चाहिए हर चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ।